والسلام على حبيبه دائما وسرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ نساء 11واں رکوع ہے، آیت نمبر 79 ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی آپ کو پہنچے، حسنہ اچھائی کو، اس میں سے اکثر الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، جو بھی پہنچے آپ کو، اصابک سے مراد انسان ہے کہ اے انسان تمہیں جو کچھ پہنچے، من حسنۃ اچھائی، بلائی، نیکی، فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک، اور وہ جو تجھے پہنچے، من سیئۃ، سیئہ برائی کو کہا جاتا ہے، کوئی مصیبت پریشانی، فمن نفسک، تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلناک ہم نے تمہیں بھیجا، للناس لوگوں کے لیے، رسولاً رسول، وکفا باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، فقط اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یطع مضارع کا صیغہ ہے کہ جو اطاعت کرے گا، جو کرتا ہے، اور اطاع ماضی کا، یقیناً اس نے اطاعت کر لی اللہ کی۔ ومن تولی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے، جس نے اپنا منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، فما ارسلناک، بس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم ان لوگوں پہ، حفیظاً نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ حفظن سے یہ لفظ ہے، یعنی فعیل فاعل کے وزن پہ ہے، حافظن کے معنی میں کہ آپ کو حفاظت کرنے والا، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ انسان کبھی بھی یہ خیال نہ کرے کہ مجھے یہ بھلائی، یہ فلان چیز، یہ میرے محنت کی وجہ سے، یہ میری سمجھداری کی وجہ سے مجھے یہ نعمت مل گئی ہے۔ حالانکہ تمام کی تمام جو نعمتیں ہیں، جو بھی دنیاوی کوئی نعمت ہے، اخروی نعمت ہے، دینی ہے،
ہر لحاظ سے انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا مستحق تھا اور میں اس کا حقدار تھا، نہیں، بلکہ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کئی بار گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو جو بھی تمہیں نیکی ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، فتح، نصرت، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وما اصابك من سیئۃ فمن نفسک، اور سیئۃ سے مراد مصیبت، پریشانی، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب مصیبت کی جو تخلیق ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اس کا جو سبب ہے وہ خود انسان کے جو بدعمالیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ مصیبت آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اب یہ جو مصیبت اس پہ آئی، پریشانی آئی، یہ اس کے اپنے کسی بدعملی کی وجہ سے، کسی کام کو اچھے طریقے سے نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کام میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے، نقبتن فما فوقها وما دونها، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چھوٹی سی مصیبت یا بڑی سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، الا بذنب، اس کے گناہ کی وجہ سے وہ مصیبت اس تک پہنچتی ہے، لیکن وما یعفو، اکثر بہت گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا تو علماء نے لکھا یعنی بہت سارے گناہوں کی سزا ہی نہیں دیتے اور ان گناہوں پہ کوئی مصیبت نہیں بھیجتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یعفو عن کثیر، یعنی اس مصیبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں آیت کریمہ میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور اس سے پہلی والی آیت کریمہ جو گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 78، اس میں تھا قل کل من عند اللہ، اور اس کے شروع میں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وہاں من عند اللہ کا لفظ ہے اور یہاں اس آیت کریمہ میں فمن اللہ۔ تو ان دونوں میں یہ جو دو محاورے ہیں من اللہ یا من عند اللہ، یہ عربی میں دو الگ الگ محاورے ہیں۔ عام طور پہ معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، من اللہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، لیکن یہ جو پہلا محاورہ ہے من اللہ کا لفظ، تو اس کا استعمال عام طور پہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں کوئی کام کیا جائے، جو محل رضا ہو تو وہاں لفظ من اللہ آتا ہے، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی دونوں ہوں تو وہاں من عند اللہ، یعنی من عند اللہ کا لفظ عام ہے، یہ ہر جگہ آتا ہے چاہے وہ محل رضا ہو یا ناراضگی ہو، لیکن من اللہ کا لفظ یہ خاص رضامندی کا جو مقام ہوتا ہے وہاں پہ یہ لفظ آتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ للناس کا لفظ لوگوں کے پاس، اور ناس کا لفظ عام ہے، عرب ہیں یا عجم ہیں جو بھی ہیں۔ تو جس طرح کچھ لوگ آج بھی یہ ایک غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رسالت وہ تو صرف عربوں کے لیے تھی، تو قرآن کریم کی آیت میں ان لوگوں پر رد ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ ناس کے اندر، انسانوں کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں سب کے لیے نبی علیہ السلام کی بعثت و رسالت تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی گواہ کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی عمل
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ خوشی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ غم میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کا یہ جو غصہ ہے یا آپ کا جو مذاق ہے کیا یہ آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا غصہ اور میرا مذاق یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو اطاعت سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، بل اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان سے پوچھیں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، یقولون طاعت، اطاعت کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں قبول ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ وہ رات کے وقت وہ مشورہ کرتے ہیں غیر الذی تقول، تمہاری باتوں کے خلاف، وہ بات جو انہوں نے پہلی کہی تھی اس بات کے خلاف یہ مشورہ کرتے ہیں۔ واللہ یکتب، اللہ سبحانہ و تعالی لکھ رہے ہیں، اللہ لکھ رہا ہے ما یبیتون، رات کے وقت یہ جو مشورہ کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو، ان سے اعراض کرو، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ ویقولون، یہ منافق کہتے ہیں طاعت، اپنے منہ سے کہتے ہیں، یعنی اطاعت کا نام لیتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، منہ سے یعنی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما بردار ہیں، طوعن سے یہ لفظ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں وَبِهِ أُمِرْنَا، ہمیں طاعت کا حکم دیا گیا، وَشَأْنُنَا طاعَةٌ، اور ہم نے طاعت کو قبول کر لیا، ہم فرما برداری کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب یہ برزو ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، جب وہ نکلتے ہیں، بروز کے معنی کھلم کھلا ظاہر ہونا، تو جب یہ نکلتے ہیں من عندک، آپ کے پاس سے، تمہارے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں، تو بیتا کے اصل معنی ہے رات کے وقت، یعنی اس نے رات کے وقت مشورہ کیا، مشاورت کی، یبیتون، وہ رات بھر مشورہ کرتے ہیں، تو بیتا یہ رات گزارتے ہیں، اس حال میں یہ مشورے کرتے ہیں، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی، اس بات کے خلاف، تقول، جو اس نے کہی، جو بات انہوں نے آپ کے سامنے کہی تھی طاعت والی، اس کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب، اللہ سبحانہ و تعالی لکھ رہا ہے، ما یبیتون، پہلے واحد کا صیغہ تھا، یہاں جمع مذکر غائب تھا، جو رات کو یہ مشورے کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کے معنی ہے منہ پھیر لینا، پرواہ نہ کرنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے کارساز۔ تو یہ منافقین کا ذکر ہے، اور مذمت کی گئی ہے ان منافقین کی جو دو رخی پالیسی تھی کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور یہ کسی بھی رہنما کے لیے، پیشوا کے لیے، مقتدا کے لیے ایک اہم ہدایت ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص کہے کہ ہم نے حکم قبول کیا، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، اور پھر جا کر اپنی مجلسوں میں اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، تو یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت تکلیف ہوتی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنا کام اللہ کے بھروسے پر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں بھی بندہ دین کا کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا کوئی کام کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، تو جو منافقین ہوتے ہیں وہ ظاہر میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پس پردہ وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ،
لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ افلا یتدبرون، پس کیا، لا یتدبرون نہیں کا صیغہ ہے، تدبر یتدبر تدبرن کے معنی غور و فکر کرنا، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کانا، اگر ہوتا یہ قرآن من عند غیر اللہ، کسی اور کی طرف سے، لوجدوا، تو ضرور یہ پاتے، فیہ، اس کتاب میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی حقانیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو لازماً یہ سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے۔ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ جو چیلنج ہے کہ بھئی لوگ اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے وہاں 10 چیزیں لکھی ہیں کہ قرآن کریم پہلی قوموں کی خبریں بھی دے رہا ہے، بعد میں جو آنے والی قیامت تک کی خبریں وہ بھی دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات، ایسی پیشگوئیاں قرآن نے پہلی دیں اور مشرکین مکہ کے سامنے بعد میں وہ چیزیں سامنے آ گئیں، نبی علیہ السلام نے پہلے سے پیشگوئی کی تھی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور یہاں تو یہ فرمایا کہ اگر یہ اس میں غور کرتے تو انہیں پتہ چلتا یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان میں آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ تضاد وہ نظر آئے گا۔ مختصراً میں عرض کرتا ہوں، اب وہ کتابیں یعنی جو الہامی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، اگر ہم ان کو بھی دیکھیں تو چونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں لیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں، اب وہ کتابیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن تھوڑے سے عرصے ہی میں جب وہ لوگوں کے ہاتھ لگیں تو اس میں اتنا انہوں نے تحریف کیا اور اتنے اختلافات پیدا کیے کہ آج اس کتاب کو دیکھیں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ اب ایک طرف ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں باقی کتابوں کے مقابلے میں، 5-6 میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو امتیاز ہے قرآن میں اور دیگر الہامی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ یہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی جو زبان ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ بہت ساری الہامی کتابیں یا غیر الہامی کتابیں، ان کی زبان کو آج جاننے والا کوئی نہیں ہے، دنیا سے وہ جو زبانیں وہ ختم ہو چکی ہیں، جن کو مردہ زبانیں کہا جاتا ہے۔ تورات کی جو اصل زبان ہے جس میں تورات نازل ہوئی ہے وہ عبرانی ہے۔ آج پوری دنیا میں عبرانی جاننے والا کوئی نہیں ہے، اصل عبرانی زبان کے اندر کوئی تورات وہ پیش نہیں کر سکتا کہ جی یہ اصل اسی عبرانی زبان میں ہے۔ انجیل کی جو اپنی زبان ہے وہ یونانی ہے، زبور کی جو اپنی زبان ہے وہ سریانی ہے۔ آج یونانی بولنے والے یا سریانی زبان یا عبرانی بولنے والے وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو خالے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہندوؤں کی جو 4 مشہور ویدیں ہیں تو ان کی جو اصل زبان ہے وہ سنسکرت ہے، اور وہ بھی صرف برہمن جو ہندو ہے وہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ عام جو ہندو ہے وہ اپنی ان ویدوں کو بھی ہندی زبان میں پڑھتی ہیں۔ اب یہ قرآن کریم واحد الہامی کتاب کی جس کی زبان زندہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ واحد الہامی کتاب ہے جو ایک کتاب کہلاتی ہے۔ تورات، زبور، انجیل یا باقی ہے غیر الہامی جو کتابیں ہیں، غیر جو مذاہب ہیں، ہندوؤں کی کتابیں یا بدھ مت کی کتابیں، تو ان کو ہم یعنی ایک کتاب نہیں کہہ سکتے۔ تورات کو دیکھا جائے تو اس میں عہد نامہ قدیم ہے جس میں تورات کے ساتھ 20 صحیفے موجود ہیں۔ انجیل ایک نہیں 4 انجیلیں جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں۔ 5ویں انجیل انجیل برناباس ہے، اور اس کے علاوہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 120 تک انجیلیں وہ دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اور ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ہمارے ہاں جو صحاح 6 ہیں، حدیث کی کتابیں جو حضرات محدثین کرام انہوں نے جمع کی ہیں، نبی علیہ السلام کے اقوال کو جمع کیا۔ اب ان حضرات نے نبی علیہ السلام کے اقوال کو جمع کیا تو اب یہ قرآن الگ ہے اور حدیث الگ ہے۔ تو یہ انجیل کی مثال اس طرح جیسے
یعنی یہ 4 حدیث کی کتابیں ہوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو جمع کی. اور یہی حال جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں وید کی، وہ ایک نہیں ہے 4 ہیں، اور اس کے علاوہ اور کی کتابیں. تو مذہبی کتاب اگر کوئی ہے جو صرف واحد ایک کتاب کہلاتی ہے وہ قرآن ہے. تیسرا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد الہامی کتاب ہے، ہر ملک کے اندر اصل زبان میں پڑھی جاتی ہے. بائبل، تورات اور انجیل دونوں کا مجموعہ وہ انگلش میں، انگریزی میں، یعنی عام طور پہ جو یورپ میں یا امریکہ میں وہاں انگریزی میں وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں. پاکستان میں، ہندوستان میں اردو میں پڑھتے ہیں. وید جو ہے وہ ہندی میں پڑھتے ہیں. لیکن قرآن کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کتاب کو کوئی پڑھے گا وہ عربی زبان میں پڑھے گا. اگر کسی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے تو اس کو ہم قرآن نہیں کہتے، ترجمہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے. چوتھے نمبر پہ یہ واحد الہامی کتاب ہے جو لاکھوں انسانوں کو یاد ہے. پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا یعنی نہ ہم نے دیکھا نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے کہ جی یہ تورات کا حافظ ہے، یہ انجیل کا حافظ ہے. اور اس طرح ہی کہ دنیا میں جتنی انجیلیں ہیں تمام انجیلوں کو ملا کے اس شخص نے اس کو انجیل کو اس طریقے سے یاد کیا ہے کہ اس کا یاد کیا ہوا باقی انجیلوں سے وہ میچ کرتا ہے. اسی طرح زبور ہے اور اسی طرح انجیل ہے، اسی طرح ہندوؤں کی یا باقی مذاہب کی کتاب. پانچویں جو خصوصیت ہے یا امتیاز ہے قرآن کریم کا جو باقی کسی بھی الہامی یا غیر الہامی کتاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک جملہ بھی انسانی کلام نہیں ہے. پورے قرآن میں شروع سے آخر تک ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو انسانی کلام ہے. انجیلوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات نقل کیے اور اس میں کچھ وہ وحی بھی آ گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. یہی حال تورات کا ہے، یہی حال باقی اس کا ہے. اب ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اب صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا. تو یہ اس صحابی کی باتیں ہوتی ہیں یا نبی علیہ السلام کا قول ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم شروع سے آخر تک اس میں ایک لفظ بھی یعنی انسانی کلام نہیں ہے، ایک جملہ بھی انسانوں کا نہیں ہے. یہ واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور کلام ہے شروع سے آخر تک. آمین سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں، مسنون کلام ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن کا جز نہیں ہے. اب حکم تو یہ ہے کہ امام ولضالین کہے یا کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہے ولضالین کہے، آمین پڑھے، لیکن قرآن کے اندر نہ اس کو لکھا گیا اور نہ کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو ولضالین کے بعد آپ اسے پڑھیں گے. تو وجہ یہ ہے تلاوت کے دوران، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور جو چھٹا امتیاز ہے قرآن کا باقی کتابوں سے وہ یہ ہے کہ جو پیش کرنے والے ہیں ان سے یہ کتاب تواتر کے ساتھ منقول ہے. آج ہمارے پاس الحمدللہ یہ قرآن کریم موجود ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی شخص آج تک کوئی کافر اس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جس قرآن کا نزول ہوا تھا وہ یہ قرآن ہی ہے. وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ جی یہ تواتر کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہر وقت ایسی رہی کہ جس نے قرآن کو یہاں تک منتقل کیا. لیکن باقی کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. خود وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر تحریف ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 عیسوی میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اب یہ 610 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی علیہ السلام آئے، لیکن جب اس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت بھی قرآن کہہ رہا ہے یحرفون الکلم عن مواضع، کہ ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کر دی 600 سالوں میں. اور یہاں الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، بلکہ قیامت کی صبح تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے اور یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے. ساتویں اس کتاب کا جو امتیاز ہے، اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نظیر سے دنیا، نظیر لانے سے، نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے. کوئی بھی اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. فرمایا فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا
لوجدو تو ضرور یہ پاتے فیہ اختلافاً کثیرا، اس میں بکثرت اختلاف، اس میں یہ لوگ بکثرت اختلاف پاتے، بہت زیادہ اختلاف تضادات اس کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کے کلام میں تضاد ہوتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے امر من الامن، چاہے وہ امن کی ہو، او الخوف یا وہ خوف پیدا کرنے والی ہو، اذاعوا به، تو یہ لوگ اسے تحقیق کیے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ولو ردوه الى الرسول، اور اگر یہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اے مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب آتی ہے ان کے پاس، امر، حکم کے معنی میں، یہ جملہ اقوال کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، امر کا فعال کے لیے، سب کے لیے شامل ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ، اللہ ہی کی طرف تمام امور وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، یہاں خبر، کوئی بات، کوئی معاملہ، من الامن، امن کی بات ہو، او الخوف، یا خوف کی بات ہو، اذاعوا به، اذاعوا وہ مشہور کر دیتے، اس کا تذکرہ عام کر دیتے ہیں۔ اذاعت کے معنی ہے شہرت دینا، خبر پھیلانا، عام طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ پروپیگنڈے کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ لوٹا دیتے اس خبر کو، الی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر کی طرف، جو ان میں سے اولو الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی طرف، تو لَعَلِمَ، جان جاتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یستنبطون استنباط سے ہے، جو اس کی تحقیق کرتے ہیں، غور و خوض کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم لوگوں پر، اے مسلمانوں، ورحمت، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم، تو تم پیروی کرتے شیطان، شیطان کی، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے لوگ، تھوڑے سے لوگ وہ شیطان کی پیروی نہ کرتے، باقی آپ اکثر شیطان کی پیروی میں لگ جاتے، شیطان کی اتباع کرتے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی بات ان تک پہنچتی ہے، تو یہ اس کو بغیر تحقیق کیے یہ اسے پھیلا دیتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام ضحاک رحمہ اللہ وہ فرماتی ہیں کہ منافقین کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جبکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے یعنی شان نزول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، ان کی جو حدیث ہے وہ نقل کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے، جب دروازے پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مسجد کے اندر بھی لوگوں میں یہی تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں سوال کیا، یا رسول اللہ کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ تحقیق کی تو میں واپس مسجد کی طرف آیا، اور میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی، اور جو آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو اس موقع پہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، کوئی امن کی خبر یا خوف کی پیدا کرنے والی خبر پہنچتی ہے تو یہ لوگ بغیر تحقیق کے اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ حکم عام ہے، آج بھی ہمیں یعنی جو بھی خبر پہنچتی ہے، جو بھی بات ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد اس بات کو آگے پھیلانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔
پہلے زمانے میں لوگ یعنی مختلف طرح طرح کی کتابیں پڑھا کرتے تھے بغیر تحقیق کے کس عالم نے لکھی ہے، کس شخصیت کی ہے، تو اسی طرح بس اسے پڑھ کے بھئی اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ہے اور یہ حدیث ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ ہر شخص کی وہاں دسترس ہے، اس کی رسائی ہے، تو وہ اپنے طور پہ وہاں باتیں نقل کر دیتا ہے، تو لوگ اکثر باتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، بغیر تحقیق کیے کہ بھئی ان کا یہ قول کہاں لکھا ہے۔ یا بعض بدبخت وہ نبی علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کسی بات کی نسبت کی، ایسی بات کی جو میں نے نہیں کی اور میری طرف اس کی نسبت کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے کہ جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ یہ جھوٹی ہے، تو وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے، یعنی اس کو علم ہے اور اس کے باوجود اس نے جھوٹی بات کو آگے پھیلا دیا۔ فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی ہو یا خوف کی، یہ پھیلا دیتے ہیں، اور اگر اسے لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اولی الامر کی طرف۔ اولی الامر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ نساء میں، بہت سارے اقوال، بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد حکمران ہیں، صاحب اختیار لوگ، بعض حضرات نے لکھا کہ اس سے مراد علماء ہیں، جو فقہا ہیں وہ مراد ہیں، اور دونوں کا مجموعہ یہ ہے، یعنی زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے عمراء، حکام، علماء اور فقہا یہ سب مراد ہیں۔ تمام اقوال جو ہیں وہ اس بات پہ جمع ہو جاتی کہ اگر کوئی حاکم ہے اور وہ کسی بات کا حکم دے رہا ہے اور یعنی وہ بات جو ہے قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے تو اس کی بات بھی ماننی چاہیے۔ اسی طرح فقہا ہیں جو قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ تر جو حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں علماء ہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نائب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات آ جائے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں، ان کے احادیث پہ اس کو پرکھیں، اور اس کے بعد إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو علماء فقہا ہیں ان کی طرف اس بات کو لے جائیں، تو جو ان میں سے صاحب استنباط ہوں گے، جو مسائل کو نکال سکتے ہوں، قیاس کر سکتے ہوں، اجتہاد کر سکتے ہوں، تو وہ علماء اس بات کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ آیت کریمہ سے قیاس اور اسی طرح علماء کی جو تقلید ہے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو، قرآن کی کوئی واضح آیت نہ ہو یا کوئی حدیث نہیں ہے، تو ایسے احکام میں اجتہاد کرنا، قیاس کے جو اصول ہیں اس کے مطابق قیاس کرنا، تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایسے مسائل کے اندر قیاس کریں اور احکام نکالیں اور عوام کی سہولت کے لیے اس کو عوام کے سامنے رکھیں۔ تو اب یہاں پہ یعنی چند چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ فقہا اور علماء ان کی جانب جب کوئی نص نہ ہو، کوئی صریح آیت نہ ہو، تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جی یہ فلاں بات ہے، قرآن میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو آیا اب شریعت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو بالکل واضح نص صریح حکم ہے، اور بعض وہ ہوتی ہیں جو غیر صریح ہوتی ہیں، مبہم ہوتی ہیں، تو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن آیات کی گہرائیوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے معانی کو، ایسے احکامات کو اجتہاد و قیاس کے ذریعے اس کو نکالیں قرآن و حدیث سے۔ اور چوتھے یہ کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مسائل میں علماء کی تقلید کریں، علماء کی جو بات ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے ہوں، ایسے علماء کی بات مانیں، اس کی تقلید کریں۔ تو اب یہاں پہ فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ وہ لوگ جو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں وہ اس سے بات کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ بعض حضرات وہ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی پیچھے تو یہاں اس بات کی خبر ہے کہ امر من الامن او الخوف، جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جی کوئی امن کی بات آئے یا خوف کی بات آئے تو وہ لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو ایسی باتوں کو علماء کی طرف لے کے جانا چاہیے، یا حکمران طبقے کی طرف، جو کمانڈر ہیں فوج کے ان کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ تو یہاں سے تو اجتہاد اور استنباط کے حوالے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی،
احکام القرآن میں امام جساس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ جو فرمایا گیا امن اور خوف دو چیزیں، امن کی حالت میں کوئی ایسی بات آتی ہے تب بھی علماء کی طرف رجوع کریں، خوف کی حالت ہے تب بھی علماء کی طرف رجوع کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ صرف جہاد سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جب امن کا ذکر آ گیا تو پتہ چلا کہ بھئی ہر حال کے اندر اس طرح کے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کرتے، تم میں سے زیادہ تر، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے. وہ یعنی ایسے لوگ ہیں شیطان کی پیروی نہ کرتے، باقی تم شیطان کی اتباع میں لگ جاتے. لیکن یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں شیطان کی پیروی سے بچائے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقاتل فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو. لا تکلف الا نفسک، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. وحرض المؤمنین، ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے. واشد تنکیلا، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. فقاتل، بس آپ قتال کیجئے، جہاد کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیے. لا تکلف مجہول کا صیغہ ہے، مکلف بنانا یعنی کسی شخص کو کسی چیز کی ذمہ داری سونپنا. تو لا تکلف، آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی، آپ کو مکلف نہیں کیا گیا الا نفسک، سوائے اپنی ذات تک. آپ کی ذات تک آپ مکلف ہیں، آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. وحرض المؤمنین، ہاں حرض امر کا صیغہ ہے، آپ رغبت دلائیے، تاکید کریں. تحریض اور ابھارنا اس کے معنی. عسى اللہ، مومنین مومن کی جمع، عسى اللہ قریب ہے، ممکن ہے. ان یکف، کف یکف کے معنی روک دینا، کہ اللہ روک دے. بأس الذین، بأس لڑائی کو کہتے ہیں، دبدبے کو کہتے ہیں. کافروں کی جو لڑائی ہے، ان کا جو دبدبہ ہے، سختی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دیں. واللہ اشد بأسا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ترین یعنی لڑائی والے، زور والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واشد تنکیلا، اور سخت نکال کے معنی عذاب. اشد تنکیلا، سخت عذاب دینے والے، سخت سزا دینے والے. آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب نبی علیہ السلام غزوہ بدر صغرا کے لیے گئے تھے، یا جس کو غزوہ بدر موعود بھی کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ابو سفیان غزوہ احد کے بعد جا رہا تھا تو اس نے کہا آئندہ سال بدر کے موقع پر ہماری پھر ملاقات ہوگی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت چونکہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کے جو زخم تھے وہ تازہ تھے، بہت سارے حضرات ان کے رشتہ دار، والدین اور بھائیوں میں سے شہید ہو چکے تھے. تو اس وجہ سے، اور بعض لوگوں نے یعنی افواہیں بھی پھیلا دی، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے تأمل کیا. تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ سے صرف اپنی نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ مومنوں کو جہاد پہ ابھاریں، اور عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کی جو لڑائی ہے وہ تم سے روک دیں گے، وہ بند کر دیں گے. اور اللہ بہت سخت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لڑائی ہے اس کی پکڑ وہ بہت سخت ہے اور سخت سزا دینے والے ہیں. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو کوئی سفارش کرے، من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن له نصیب منها، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے بری سفارش، یکن له کفل منها، تو اسے اس کی برائی میں سے حصہ ملتا ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی
ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر ہے۔ تو من یشفع، یشفع یہ مضارع مجزوم کا صیغہ ہے، من کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، جو سفارش کرتا ہے، شفاعتن سفارش، حسنہ اچھی، جو اچھی سفارش کرتا ہے، نیک سفارش کرتا ہے، یکن لہو ہوتا ہے اس کے لیے نصیب منہا اس میں سے حصہ، ومن یشفع شفاعتن اور جو کوئی سفارش کرتا ہے شفاعتن سیئتن بری سفارش، یکن لہو کفل منہا تو اس کا جو بوجھ ہے، وہ اس کا جو گناہ ہے، اس برائی ہے، اس میں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ کفل کے معنی پورا پورا حصہ۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ سبحانہ مقیتا کا جو لفظ ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، قوت سے ہے، قادر نگران محافظ روزی دینے والا یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو بعض حضرات نے نگران کا معنی کیا ہے کہ نظر رکھنے والا، بعض حضرات نے رزق دینے کا معنی کیا ہے رزق دینے والا۔ تو یہاں یہ دو الفاظ ہیں نصیب اور کفل۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نصیب کا جو لفظ ہے لغت میں نصیب کسی چیز کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے، کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اچھے حصے کے لیے نصیب بولا جاتا ہے، اور جو برا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے کفل بولا جاتا ہے۔ اگرچہ کفل کا لفظ بھی قرآن کریم میں اچھائی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اکثر اس کا استعمال عرب برائی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی برا حصہ ہو تو اس کے لیے کفل اور اچھے حصے کے لیے نصیب۔ تو جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ سفارش کے احکامات ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سفارش ہے تو اس کا شرعی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کے کام کے لیے یا اپنی کسی ذاتی کام کے لیے کسی دوسرے شخص کے سامنے اس بات کی سفارش کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ جو فلاں شخص ہے یہ اس کام کا اہل ہے، لہذا میں اس شخص کو اس کام کے لیے بہتر سمجھتا ہوں سب سے، اور میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ آپ اس کو اس کام پہ لگا دیں۔ یہ سفارش کا شرعی تصور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر کوئی شخص اس طرح آ جاتا حاجت مند تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم اس کی یہ جو حاجت ہے یہ پوری کرو، اور اسی طرح اگر تمہارے پاس کوئی اپنی حاجت لے کے آئے تو تم اس کی سفارش میرے سامنے کیا کرو، کیونکہ سفارش پہ تمہیں اجر ملتا ہے، تمہیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن سفارش کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سفارش شہادت اور گواہی ہے، جس طرح گواہی میں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سفارش میں بھی جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جہاں کہیں بندہ سفارش کرے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے وہ یہ دیکھے میں جو سفارش کر رہا ہوں تو میرا یہ سفارش جس شخص کے لیے کر رہا ہوں وہ اس کام کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، جس بات کے لیے میں سفارش کر رہا ہوں یہ سفارش ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ البتہ سفارش میں کسی پہ دباؤ ڈالنا، اپنی کوئی ذاتی وجاہت ہے یا کوئی عہدہ ہے تو اس کا پریشر ڈالنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کہ شریعت سفارش کے معنی یہ ہیں کہ بس جس چیز میں آپ اچھائی دیکھتے ہیں اس کو آپ آگے پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ایسا ہے وہ کسی کام کا اہل ہے لیکن وہ اپنی بات جو حکمران طبقہ ہے کسی بڑے عہدیدار اس تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ اس کی بات کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، کہ کسی نیکی کے کام پر کسی کو آمادہ کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اس نیک عمل کو کیا۔ اور اسی طرح برائی پہ کسی کی سفارش کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے قتل میں کسی شخص نے ایک کلمہ بھی کہہ دیا، یعنی اس نے قاتل کی مدد کی، جھوٹی گواہی دی یا قاتل کی صفائی پیش کی اور ایک کلمہ بھی کہہ دیا، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے۔ آئسم من رحمت اللہ، یہ کلمات اس کی پیشانی پر لکھے ہوں گے کہ جو صرف دنیا میں قاتل کی صرف ایک لفظ کے ساتھ حمایت کر دی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم سفارش کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کی ایک لونڈی تھی، حضرت بریرہ ان کا نام تھا، تو اس سے پہلے وہ کسی اور شخص کی لونڈی تھی تو اس نے ان کا نکاح کرا دیا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی تھے. اور لونڈی کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ وہ آزاد نہیں ہے، اس کا جو مالک ہے تو وہ اس کے اچھے اور برے کا حقدار ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی مرضی کے بغیر جس سے وہ چاہے اس کی شادی کرا دیتے ہیں. تو حضرت بریرہ کا جو مالک تھا اس نے اس کی شادی کرا دی حضرت مغیث کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورتی عطا کی تھی. ان کے جو شوہر تھے حضرت مغیث تو وہ اس طرح خوش شکل نہیں تھے، شکل و صورت کے لحاظ سے وہ خوبصورت نہیں تھے، حبشی نسل کے تھے. تو بعد میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور آزاد کر دیا. تو جب ان کو خرید کے آزاد کر دیا تو آزادی کے بعد اب چونکہ لونڈی کو اختیار ہے کہ اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا اور اس کی پہلی جو شادی ہوئی تھی وہ مالک نے کرائی تھی، تو اب شریعت نے اسے اجازت دی کہ اس کی مرضی ہے وہ پہلی شادی کو برقرار رکھے یا اسے توڑ دے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کو توڑ دیا، ختم کر دیا. تو اب ان کے جو شوہر تھے حضرت مغیث، ان کو ان سے بڑی محبت تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولتا کہ ہم دیکھتے کہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آنسوؤں کی وجہ سے ان کی داڑھی وہ بھیگ رہی ہے. تو اس طرح وہ روتے ہوئے جا رہے تھے اور حضرت بریرہ ان کے آگے تھے اور حضرت بریرہ کی خوشامد کر رہے تھے. ان کو وہ اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا کے لیے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مان نہیں رہی تھی. تو جب انہوں نے بار بار اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ حضرت بریرہ سے میری سفارش کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلایا اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بریرہ اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہے، اسے تم سے بہت زیادہ محبت بھی ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ سفارش کی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، وہ ایک لونڈی تھی اور اب آزاد ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کے ہر حکم کے آگے صحابہ کرام صحابیات ان کا ہر معاملے میں وہ سر تسلیم خم ہوتا تھا. تو حضرت بریرہ فرماتی ہے یا رسول اللہ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے سر آنکھوں پہ منظور ہے یا رسول اللہ، میں دوبارہ اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ یا رسول اللہ سفارش فرما رہے ہیں، آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ پھر اس حوالے سے میں دیکھوں گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ میں حکم نہیں دیتا، یہ میرا حکم نہیں ہے، انما اشفا، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا حکم نہیں ہے، صرف سفارش اور مشورہ ہے، تو لہٰذا یا رسول اللہ مجھے چونکہ آزادی مل چکی ہے تو لہٰذا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دوبارہ ان کے پاس نہیں گئی، علیحدگی اختیار کر لی. اب یہ خاتون ہے اور نبی علیہ السلام کے مشورے کو وہ رد کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ان پہ زور زبردستی نہیں کی کہ نہیں آپ اس طرح کریں اس طرح کریں، نہیں فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، اگر تمہیں اس میں بھلائی نظر آتی ہے اور یقیناً ہے کہ تمہارے بچے کا باپ ہے تو تم مان جاؤ. لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس نے میرا مشورہ رد کر دیا، میری بات نہیں مانی. حالانکہ حضرت عائشہ نے اس کو آزادی دلائی ہے، انہوں نے اس کو آزاد کیا اور نبی علیہ السلام نے ادنا سی ناگواری کا اظہار بھی نہیں فرمایا. تو یہ امت کے لیے اس میں سبق ہے کہ بھئی سفارش اس کی حقیقت یہ ہے جس کے اوپر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا اگر آپ اچھی سفارش کر رہے ہیں کسی کی، اور اگر آپ نے اچھی سفارش کر لی آگے کسی نے نہ مانی تو آپ کو پھر بھی اجر مل گیا. خدا نخواستہ بری سفارش کی اور آگے وہ منظور نہ ہوئی، وہ کام نہ بھی ہوا، تب بھی آپ کو گناہ ہو گیا کیونکہ آپ نے بری سفارش کر لی. تو عام طور پہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں نے سفارش کا حلیہ بگاڑ دیا اور وہ حقیقتاً سفارش نہیں ہوتی. مفتی شفیع رحمہ اللہ
وہ فرماتے ہیں کہ یہ تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے کہ بھئی لازماً میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں اور میں نے پہلی بار آپ کے کام کا کہا ہے، یا یہ فلاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا قریبی عزیز ہے، لازماً آپ نے یہ کام کرنے پر میں یہ سفارش نہیں ہے، یہ آپ اس پہ یعنی زبردستی مسلط ہو رہے ہیں، زبردستی اس سے یہ کام لے رہے ہیں، حالانکہ شرعی طور پہ یہ ناجائز ہے۔ اور سفارش کے حوالے سے سفارش پر کچھ معاوضہ لینا یہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ سفارش کے اوپر کوئی شخص وہ اس پہ کوئی معاوضہ لے کہ جی میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں یا اس طرح کر دیں، اس طرح۔ اور اسی طرح اس سفارش کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ فلاں پریشان ہے، اس کی یہ مشکل ہے، اللہ اس کو آسان فرما یہ بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے اور دعا کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے لیے کوئی دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائے۔ اب یہ تو ایک انسان ہے وہ دعا کر رہا ہے، لیکن جب یہ کسی اور کے لیے دعا کرتے تو اس کے لیے جو آسمانی مخلوق ہے فرشتے وہ دعا فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس حاجت کو بھی پوری فرما دے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے لہو نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے یکن لہو کفل منہا، اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالی واقف ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، فحیوا باحسن منها، تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، او ردوها، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ حییتم تحیہ سے ہے، مجہول کا صیغہ ہے، تمہیں یعنی دعا دی جائے جب تمہیں سلام کیا جائے۔ تحیہ کے معنی سلام، اور اصل میں تحیہ جو ہے اس کے معنی ہے زندگی کی دعا دینا، یعنی حیاک اللہ کہنا کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ اور اس کے بعد فحیو، تم دعا دو، تم سلام کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، بے احسن منہا، اس سے زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، اسے بہتر طریقے سے سلام کرو، او ردوہا، یا انہی الفاظ میں اس کا جواب دو جن الفاظ کے ساتھ اس نے سلام کیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والے۔ تو یہاں سلام کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کا جو سلام ہے، الفاظ سلام ہے، ان کے ذریعے آپ سلام کریں۔ اب عرب اسلام سے قبل وہ انعم اللہ بک عینا، یہ الفاظ کہا کرتے تھے، یا حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یا انعم صباحا، یہ جو الفاظ ہیں کہ تمہاری صبح اچھی ہو، ان الفاظ کے ذریعے وہ سلام کیا کرتے تھے۔ تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بدل کر السلام علیکم، یہ جو طریقہ ہے اس کو جاری کر دیا، جس کے معنی یہ ہے، السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو، ہر تکلیف رنج و مصیبت سے تم سلامت رہو۔ اور یہ جو اسلام کا سلام ہے، السلام علیکم کا صیغہ، یہ تمام دوسری اقوام کے سلام سے بہتر ہے۔ ہمارے اردو کے جس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، صبح بخیر، شام بخیر، اور اسی طرح انگریزی کے یا دیگر زبانوں کے، تمام زبانوں کے جتنے بھی یہ دعائیہ کلمات ہیں، اب صبح بخیر دعا ہے اور اسی طرح شب بخیر دعا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں السلام علیکم یہ جو الفاظ ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہے اس شخص کو کہ میں یعنی اپنی طرف سے، تم میرے ہاتھ اور میری زبان سے مامون ہو، میں اپنی طرف سے تمہیں سلامتی کا، امن کا پیغام دے رہا ہوں کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو الفاظ ہیں، یہ بہت زیادہ یعنی ان کے اندر جامعیت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ بھی ہے، نام بھی ہے اس میں، اور اس میں تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کا اور تعلق کا اظہار بھی ہے،
اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارا آپس میں محبت قائم ہوگا، اور وہ یہ کہ سلام عام کرو، ہر شخص مسلمان، خواہ تم اسے جان پہچان اس سے ہو یا نہ ہو، لیکن اسے سلام کیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اکثر بازار میں صرف اس لیے جایا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان ملے اور اس کو سلام کرے تاکہ جو عبادت کا ثواب ہے وہ حاصل کرے، اور فرماتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ جو فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اسے بہتر کلمات کے ساتھ یا انہی کلمات کے ساتھ تم بھی سلام کرو۔ تو بہتر کلمات تو یہ کوئی السلام علیکم کہے تو یہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو یہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صرف وعلیکم السلام کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک جملہ زیادہ فرما دیا۔ پھر دوسرے آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دی۔ صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم کہہ دیا۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے، دل میں شکایت پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا پورا جواب کیوں نہ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک تم نے کہہ دیا، تو اس لیے میں نے بھی اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پہ سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہوں۔ سلام ہی کے متعلق کچھ مزید مسائل ہیں، سلام کا طریقہ اور سلام کا جو حکم ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔